الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں، یاران طریقت اور دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ نصیب ہوا، اللہ کا بڑا احسان اور فضل ہے، کرم ہے اس کا کہ اس نے اس سال بھی ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حکمت بھی بیان کر دی تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ پچھلی امتوں کے اور اس امت کے روزوں میں فرق ہے، روزوں میں فرق ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں سحری کا کوئی تصور نہیں تھا، کسی نبی نے اپنی امت کو سحری کے لیے نہیں اٹھایا، کسی نبی نے بھی۔ رحمت للعالمین، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت، کو اپنی امت پر اتنا رحم آیا، اتنا رحم آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکات۔ کہیں بھی نہیں چھوڑا سرکار نے ہم کو، کیا فرمایا؟ میرے غلاموں اٹھو، سحری کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی دیگر جن پر روزے امتوں پر فرض ہوئے تھے سحری نہیں تھی ان کے لیے، تو جب سحری نہیں تھی تو سحری کی برکتیں بھی نہیں تھیں۔ یہ امت خصوصی طور سے اس امت کے لیے سحری رکھی گئی تاکہ اس کی برکتیں مزید حاصل کر لیں اور دوسروں سے سبقت لے جائیں، دوسروں سے سبقت لے جائیں۔ مسلم اور ترمذی میں یہ حدیث ہے سحری کے متعلق جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ سحری کھانے والے پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب ایسا سحری کھانے والا بھی نہ ہو کہ ایک لڑکا تھا، بڑے اہتمام سے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ سحری بھی کھاتا اور افطار بھی کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا
تو سحری بھی اہتمام سے کھاتا ہے اور افطاری بھی اہتمام سے کرتا ہے، پر روزہ تو ایک نہیں رکھتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو کہتا ہے کیا ہے، کیا ماں میں اتنا گیا گزارا مسلمان ہوں کہ سحری بھی نہ کروں اور افطاری بھی نہ کروں؟ تو سوچنے کا مقام ہے کہ لوگ اس حد تک بھی پہنچ گئے ہیں، بہت سے لوگ، کہ وہ سمجھتے ہیں محض کھانے پینے کا نام نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی نے اپنی امت کو کھانے پینے کے لیے نہیں اٹھایا، اگر اٹھایا تو رحمت للعالمین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں میرے امتی کمزور نہ ہو جائے۔ لیکن کمزور تو ہو گئے، سرکار کو تو بڑا خیال ہے، ہمارے دل میں وہ جذبہ ایمانی نہیں رہا، وہ قوت ایمانی نہیں رہی۔ اس قوت ایمانی سے کفار لرز اٹھے تھے، کانپ اٹھتے تھے۔ بہرکیف گزشتہ شریعتوں میں یہ تھا کہ افطار کے بعد عشاء تک، یعنی سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا، اس کے بعد نہیں کھا سکتے، روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ امت محمدی پر خصوصی فضل ہے کہ سحری رکھ دی گئی اور سب کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی اور کھانے پینے کی اجازت بھی ہو گئی۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم فرقان حمید میں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفیدی کا ڈوڑا سے آئس کے ڈورے سے جدا ہوتا ہوا۔ یعنی صبح کا وقت ہوتا ہے نا جب پاؤ پھٹتی ہے، یعنی اندھیرا اجالے سے الگ ہوتا ہے، وہاں تک کا، اب تو گھڑیاں آ گئیں تو ٹائم پتہ چل جاتا ہے، وہاں تک کے سحری کا۔ اچھا، سحری کی اور افطار کی دعا بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سحری میں 12 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ کیا میرے ذہن سے بیٹھو گا، روزانہ میں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اس کو بھی یاد رہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لیا کرے، پھر سحری کیا کر دے۔ تہجد کی نماز کوئی مشکل نہیں ہے، اس مہینے میں تو موقع ملتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ روزانہ نماز جتنا زیادہ قرب بندے کو تہجد میں اللہ سے حاصل ہوتا ہے اور کسی وقت حاصل نہیں ہوتا۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، 4 کی نیت نہیں، 2 کی باندھی جاتی ہے، اور ہر 2 کے بعد سلام پھر دیا جاتا ہے۔ کم از کم اس کی 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ وہ جو 11 رکعت کا تذکرہ ہے اس میں تہجد کے ساتھ وتر شامل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز رمضان اور غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں ادا فرمائی، یعنی 8 تہجد کی رات کی نماز، تہجد رات کی نماز کبھی بھی، اور رات کی نماز واجب اللیل وتر ہے، تو یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر کے، یہ معمول تھا سرکار دو عالم۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا رمضان اور غیر رمضان، تو اس سے مراد تراویح نہیں ہے، اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ بہرحال کعب بن حجرہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ممبر کے قریب ہوئے اور ارشاد فرمایا ممبر کے قریب آ جاؤ۔ اصحابہ کرام ممبر کے قریب ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رنجہ فرمایا اور فرمایا آمین، پھر اس کے بعد آپ دوسری سیڑھی پر قدم رنجہ فرمایا آپ نے، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رنجہ فرمایا اور فرمایا آمین، اس کے بعد خطبہ دیا۔
جب خطبہ دے کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو اصحابہ کرام نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کتنا پیارا لگتا ہوگا صحابہ کرام سے منہ سے یا رسول اللہ. اللہ اکبر. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کیا بات ہے. کہا یا رسول اللہ ہم نے کسی دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہو اور آپ اس پہ آمین کہہ رہے ہوں. یہ آمین کہنا پہلی بار اس طرح سے ہم نے سنا. اس کا سبب ہمیں بھی تو تعلیم فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا کیا کہا بد دعا کی اور کہا کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے مغفرت نہ پا سکے تو اس پر تباہی ہو. خاک آلود ہو اس کی ناک. وہ تباہی سے مراد ہے یعنی ذلیل و رسوا ہو. تو اس پر میں نے کہا آمین. بتاؤ جبرائیل امین دعا مانگنے والے اور سرکار آمین کہنے والے. اس سے رمضان کی اہمیت اور روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ورنہ سرکار نے کبھی ایسی بات پر نہیں کہا اور جبرائیل امین نے ایسی دعا بھی نہیں کی. اس پر سرکار نے فرمایا آمین. جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین اور تیسرے پر رکھا تو پھر فرمایا آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرے درجے پر جیسے ہی ختم فرمایا آپ نے تو فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اس پر بھی سرکار نے کہا آمین. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں. ضرور بھی ضرور کہیں. ورنہ اس کے لیے بھی کہہ دیا. اس کے جیسے رمضان کے لیے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروائے تو ہلاکت میں پڑ گیا وہ شخص. اس کا مقصد روزے نہ رکھے رمضان کے, وہ معاملات نہ حاصل کرے. اور جب تیسرے درجے پر قدم فرمایا تو فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص بھی جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے یعنی جنت میں داخل نہ ہو. پھر میں نے کہا آمین. تو یاد رکھیے یہاں پر کتنی اہمیت کی بات ہے. رمضان سے متعلق بھی, سرکار کے نام سے متعلق بھی اور ماں باپ سے متعلق بھی. ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. نہ رمضان کی تقریب کرتے ہیں, نہ روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ بھوک پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا کیونکہ وہ تقوی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, صرف رسماً روزہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اس حدیث میں حضرت جبرائیل امین نے 3 بد دعا کی اور یہ بد دعائیں کس کے متعلق ہیں؟ کفار کے متعلق ہیں. یہ انہی کے متعلق ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا, انہی کے متعلق ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. حضور رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں پر آمین کہا. ہر سال رمضان المبارک میں اسی حدیث شریف کو پڑھا جاتا ہے اور میں بھی پڑھتا ہوں اور اندازہ کریں بیان بھی کرتا ہوں, بیان بھی کی جاتی ہے. جس وقت یہ حدیث پڑھی جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جبرائیل امین بد دعا کرنے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے. تو ان تینوں چیزوں کی اہمیت کا اندازہ کرو لوگوں, ان تینوں باتوں کی اہمیت کا اندازہ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس پر فرشتہ بد دعا کرے اور حضور آمین کہیں, اللہ اکبر, کتنی سخت بات ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ان 3 چیزوں سے بچنے کی توفیق خیر عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی پوری پوری برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. تو یاد رکھو
کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، رمضان میں بھی اور غیر رمضان بھی کثرت سے درود پاک پڑھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جب روزہ رکھ لو تو اس کی حفاظت بھی کرو، اس کی حفاظت بھی کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی اس میں شگاف نہ ڈال دے۔ ڈھال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے ڈھال ہونے کا؟ جس طرح آدمی ڈھال سے میدان جنگ میں دشمن سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ ایمان کے دشمن شیطانی اور اس کے ساتھیوں سے حفاظت کرتا ہے۔ روزے دار گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، آپ کے سامنے ترجمہ بیان کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے اور اپنی زندگی میں عمل بھی کرے اس پر، جھوٹ پر، تو اللہ کو ایسی بھوک پیاس نہیں چاہیے، کیونکہ روزے کی حکمت ہی یہی ہے، روزے کی حکمت ہی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ سارے کام وہی کر رہے ہو، صرف بھوک اور پیاس حاصل کر رہے ہو؟ تو اس ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ مشقت کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے مشقت کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے۔ سن لو غور سے، وہ فحش کلامی، فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، شور نہ کرے، نہ چلائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ اسے کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ جانی چاہیے، کیوں نہیں آئی؟ تو پتہ چلا کہ روزہ جو چیز سکھا رہا ہے میں وہ سیکھ گیا ہوں، اور اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا ہے، اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں اختیار کیا، تو نہ اب میں فحش کلامی کروں گا۔ اگر تم کرتے ہو میرے ساتھ، تم مجھے گالی دیتے ہو، میں تمہیں گالی نہیں دوں گا۔ تم بیہودہ باتیں کرتے ہو، میں بیہودہ باتیں نہیں سنوں گا اور نہ بیہودہ باتیں کروں گا، میرا تو روزہ ہے۔ تو یہی چیز تو اللہ تعالیٰ، اس کی حکمت ہے روزے کی، یہی تو روزے کی حکمت ہے، اس کو سمجھو لوگوں، یہی روزے کی حکمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تک ہم روزے کی حکمت نہیں سمجھیں گے تو معاملات درست نہیں ہوں گے۔ حضرت داچا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے، روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلاً معدے کو کھانے پینے سے اور کوئی رکھنا، آنکھ کی آنکھیں ہیں نا دو، ان کو شہوانی خواہشات سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے روکے رکھنا، زبان کو بیہودہ اور فتنے والی باتیں کرنے سے روکے رکھنا، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ اب جس نے روزہ رکھا اس نے غور کیا ان باتوں پر کہ واقعی ہم نے ایسا کیا یا نہیں کیا، یا صرف
ہم بھوکے اور پاسے رہ کر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اب ایک بہت بڑا ذریعہ اس میں موبائل کا حصہ ہے۔ لوگ پوری پوری رات جاگتے ہیں، کہتے ہیں رمضان کی رات ہے ہم تو جاگیں گے، سحری میں فجر پڑھ کے سوئیں گے۔ تو رات جاگنا تمہارا بے سود ہے، اس سے بہتر ہے سو جاتے۔ ایک بادشاہ وقت تھا، بڑا ظالم تھا، جیسے آج کل ہے، بڑا ظالم تھا۔ ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا حضور آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ تم اپنا زیادہ وقت سونے میں گزارا کرو۔ بولے حضور یہ کیسی نصیحت؟ کہنے لیں جب تک تم سوتے رہو گے تو تمہارے شر سے، تمہارے غضب سے، تمہارے قہر سے، تمہارے ظلم سے رعایا محفوظ رہے گی، تو تم گناہوں سے بچتے رہو گے۔ تو رات کا جاگنا ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے جاگنا شروع کر دیا، موبائل لے لی۔ یہ موبائل بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو ایجاد کیا گیا ہے بہت سوچ سمجھ کے ایجاد کیا ہے جن لوگوں نے ایجاد کیا، لیکن سرکار کی حدیث بھی تو تھی ہے، اس نے بھی تو پورا ہونا تھا۔ سرکار نے تو اپنی نگاہ سے دیکھ لیا تھا، نگاہ باطنی سے، اور فرما دیا تھا کہ قرب قیامت ایک وہ وقت آئے گا کہ دور کی چیز نزدیک اور نزدیک کی چیز دور ہوگی۔ اس حدیث کو تحقیق کرتے رہے لوگ سمجھ نہیں سکے، آج ثابت ہو گیا اس سیل فون کے ذریعے۔ پڑوس والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے مجھے خبر نہیں ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے موبائل پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں میں، پورا گھر دیکھ رہا ہوں، پورے معاملات۔ پڑوس والے کمرے کی خبر نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہو گیا نا دور کی چیز نزدیک اور نزدیک کی چیز دور۔ تو اس موبائل کو استعمال کرو ضرورت کے تحت، اس موبائل کو بیجا استعمال نہ کرو۔ یہ تمہارے ذہنوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے بچوں کو بدتمیز بناتا ہے، حکم عدولی کرواتا ہے تمہارے بچوں سے، کیونکہ وہ اس میں اتنے منہمک اور محو ہو جاتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سنتے اور آپ کو غصہ آتا ہے۔ جب اس حالت میں آپ ان سے کچھ کہتے ہیں تو وہ الٹا آپ پر چڑھائی کر دیتے ہیں، یا پھر پوری پوری رات جاگ کر انڈین ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، شوز دیکھنا، ٹک ٹاکس دیکھنا۔ تو یہ تو ثواب تو نہیں، اس سے بہتر تو سو جاتے بھائی، یہ تو گناہ کا کام کر رہے ہو، کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو رات جاگ کے۔ تو روزہ پھر تمہیں کیا دے گا؟ روزہ پھر تمہیں کیا دے گا؟ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھو۔ ایک دوسرے سے فحش کلامی، بےہودہ باتیں کر رہے ہو، تو روزہ کیا دے گا؟ بےہودہ پورنو موویز دیکھ رہے ہو، اس میں تمہیں کیا دے گا روزہ؟ کچھ نہیں دے گا سوائے تباہی اور بربادی کے۔ اگر چاہتے ہو کہ روزے سے تمہاری زندگی بدل جائے تو ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے اوپر لازم کی ہیں۔ دیکھو اللہ نے اپنی اطاعت اس طرح سے بھی کروا کے دکھا دی تمہیں کہ میں نے جو چیزیں حرام کی تھی وہ تو تم پر منائی تھی، جو حلال کی تھی روزے کی حالت میں تم پر وہ بھی منع ہے، اور تم اس سے روکتے ہو۔ تو یہ اطاعت اور فرما برداری نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اس سے بچ جائے گا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہی تقوی کی وجہ سے ڈر جائے گا، وہ اپنے اندر نور ایمان کی حلاوت پائے گا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نگاہ پاک ہے تیری، تو پاک ہے دل بھی پاک، حق نے دل کو کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ نہیں سمجھے؟ جب نگاہ دیکھتی ہے تو دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے، سطر بہکتا ہے تو دماغ کو انڈیکیشن جاتی ہیں، دماغ کو انڈیکیشن جاتی ہیں تو ہاتھ پیر حرکت میں آتے ہیں اور آدمی سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ روزہ رکھتے ہیں ایک چیز، غیبت بڑی عام ہو گئی ہے لوگوں میں۔ حضور پرنور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ سن لو آج غیبت کے متعلق، فرمایا غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پس پشت یعنی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کرنا کہ اسے ناگوار گزرے۔
سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو، واقعتاً وہ بات موجود ہو، تب بھی یہ بات نہ کہی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ وہ برائی اس میں موجود ہے اور تم پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر واقعتاً وہ خصیتیں، وہ خصلتیں اس میں موجود نہ ہوں، وہ تو پھر بہتان ہوگا، آپ نے الزام لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کسی شخص کا حال ایسے بیان کرے کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا معلوم ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، اس کو برا معلوم ہو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ بات سچ ہو، تو آپ نے فرمایا اگر وہ بات جھوٹ ہو تو وہ تو بہتان ہے۔ آج ہم عام ہو گیا ہے ہمارے اندر، روزے کی حالت میں کیا ہر حالت میں لگے پڑے ہوئے ہیں، خاص کر عورتیں اس چکر میں بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں۔ نہیں لگی ہوئی، مرد بھی لگے ہوئے ہیں، ہاں خالی عورتیں نہیں، مرد بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی جو بات کسی کے سامنے نہ کہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، تو بھائی منہ پر بھی کہہ سکتے ہو تو غیبت سے تھوڑی بچ جاؤ گے، برا تو لگے گا اسے۔ اصلاح کرو اس کی، کوشش کرو اس کی اصلاح کی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ ان کو روزے کی حالت میں سخت بھوک لگی اور سخت پیاس لگی، یہاں تک کہ ناقابل برداشت ہو گیا، ناقابل برداشت ہو گیا، جان نکلنے کو ہو گئی، برا حال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے ان عورتوں کا حال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا پیالہ لے جاؤ، پیالہ لے جاؤ اور ان کو کہو اس میں قے کریں، قے یعنی الٹی جس کو کہتے ہیں، اس میں الٹی کریں۔ اللہ اکبر۔ ان عورتوں نے جب قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا، اس الٹی کے ساتھ نکلا۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال روزی سے روزہ رکھا تھا، جو رزق اللہ نے حلال کیا اس سے روزہ رکھا تھا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ یعنی لیکن انہوں نے حرام چیزوں کو کھا کر، حرام چیزوں کو کھا کر اس کو برباد کر دیا اپنے روزے کو۔ روزے کی حالت میں حرام چیزوں کو کھایا، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر غیبت کر دی۔ مسند احمد کی حدیث، یہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں اور غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی وجہ سے روزہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں انہیں روزہ نہیں لگتا، اور واقعی نہیں لگتا، محسوس بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے۔ اور اکثر لوگ ایسا دیکھ بھی لیتے ہیں کہ غنودگی کی حالت میں گئے تو ایسا لگا کہ ٹھنڈا شربت پلا دیا گیا، غنودگی کی حالت میں گئے تو ایسا لگا کہ کوئی ایسی بہترین چیز پلا دی گئی، اور جب آنکھ کھلی اور اٹھے تو بالکل تر و تازہ۔ لیکن یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو روزے کی حکمت ہے اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی زبان کو روکے رکھتے ہیں، ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں روزے کی حفاظت کے لیے، اور پاؤں کو روکے رکھتے ہیں ان کی روزے کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور خصوصاً پیٹ کی حفاظت کرتے ہیں، شام کو افطار کرنے کے وقت حرام مال سے روزہ افطار نہیں کرتے، رشوت، غبن، چوری کے مال سے روزہ افطار نہ کریں، حرام مال سے روزہ افطار کر کے روزہ برباد نہ کریں، رزق حلال سے روزہ افطار کریں، اور دل اللہ ہی سے لگائیں۔ دیکھو اللہ سے دل لگانا کیا ہے بتا دوں، وقت ختم ہو جائے گا، حلقہ بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ سے دل لگانا، تصور میں بیٹھ جاؤ۔ آج کام کی بات بتا دیتا ہوں بہت۔
اور تصور یہ کرو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور رب کی توجہ میرے اوپر ہے۔ اگر درود بھی پڑھو اس حال میں تو اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ادھر سے کہو ادھر آ رہا ہے، ادھر کہو ادھر آ رہا ہے، ایسا تصور باندھ دو، ایسی حلاوت اور ایسا مزہ محسوس ہوگا کہ تم دنیا اور معافیہ، جیسے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے آدمی دنیا سے باہر نکل جاتا ہے نا، کہ اگر احسان یہی تو ہے کہ نماز کی حالت میں تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو رب تو تمہیں دیکھ رہا ہو۔ یہ تصور باندھو اس کو، دیکھو اس کی حلاوت محسوس کرو گے، محسوس ہوگی، اور پھر رب سے ہم کلام ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ رزق حلال سے روزہ افطار کرو اور دل اللہ سے ہی لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس کا پتہ ہی نہ ہو، اور روزہ منہ پر مار دیا جائے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرو، خاص کر افطار اور سحر کے وقت دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق خیر عطا فرمائے، اور ہمارے روزے، نماز، عبادت تراویح کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سا حلقہ ذکر اور اس کے بعد سجدہ شریف، دعا۔ اللہ یہ اٹھائیے، ایسا کریں